الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 محرم الحرام سن 1448 ہجری مطابق 8 جولائی سن 2026 عیسوی کے اس جامع مسجد اہل حدیث مسجد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر میں آپ حضرات کے درمیان میرا وہی پچھلا موضوع تیسری کڑی توبہ و استغفار اور اس کے کیا فائدے ہیں اس تعلق سے لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، موضوع بہت اہم ہے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے اور وہ ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں اگر پیاس لگی ہے تو ہم اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم بھوک کو مٹاتے ہیں. بعین ہی یہ اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اللہ رب العالمین کی تحمید اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. ایک مومن مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے جیسے کہ ہمیں کھانا پینا ہم اپنے لیے زندگی کے اندر ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اور اس سے اس کے ذکر و اذکار، اس کی تذکیر، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہم اٹھاتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ہر ایک دوسرے صفحے تیسرے صفحے کے بعد ہم کو اللہ رب العالمین یہ مخاطب کرتے ہوئے ملے گا کہ اے لوگوں، اے بندو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو. اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو. اے لوگوں، اللہ کی مغفرت طلب کرو. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 222 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العالمین توابین کو جو توبہ کرتے ہیں وہ ان سے ان کو محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو متطہرین پاکیزہ لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، شرکی غلاظتوں سے، بدعتی غلاظتوں سے اسلامی عقائد پر چلتے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جسمانی طور پر پاک اور صاف ستھرے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا وہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی گارنٹی دی سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر کہ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ رب العالمین انہیں ہرگز عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 106 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ. اللہ رب العالمین کا توبہ و استغفار، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو. اور اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. یہ کامیابی کی گارنٹی دی کہ اے لوگوں، اے مومنوں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اور ایک جگہ اور سورہ الفرقان آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے سیئات کو، ان کی برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اور پھر فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا
الآخرین. سورہ الزخرف آیت نمبر 36 اللہ رب العالمین نے یاد دہانی کری جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے شیطان کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر مسلط کر دے گا اور شیطان کو ان کا دوست بنا دے گا. اللہ کے ذکر و اذکار کیا ہے؟ اللہ کے ذکر و اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. آئیے میں آپ کو بتلاؤں حدیث رسول سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روز محشر کا منظر ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, اور ایک حدیث بطاقہ کہ ایک شخص کو لایا جائے گا, 99 رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے تا حد نگاہ, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کے نامہ اعمال اس کے اندر رجسٹر ہوں گے. اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوگا, وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا, 99 رجسٹر صحیفے کھولے جائیں گے اور اللہ رب العالمین اس کے اندر اس کی ایک بھی نیکی نہیں ہوگی, ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین پوچھے گا اے بندے یہ بتلا کہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, جھوٹ تو بولنے کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں, وہاں تو جھوٹ چلے گا نہیں, وہاں تو کوئی ہیلے اور بہانے چلیں گے نہیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہے گا اللہ رب العالمین میں نے کوئی بھی نہیں کیا نہیں. کیا فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا یا اس جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر کہیں خورد کیا فرشتوں نے؟ تجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے بھی کچھ کیا ہو؟ کرامن کاتبین, ہمارے دونوں دائیں اور بائیں کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں یعلمون ما تفعلون, جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں وہ چیزوں کو. تو اس صحیفے کے اندر اس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین حکم دے گا اور وہ ترازو قائم کیا جائے گا, ترازو کو رکھا جائے گا اور اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ ایک بطاقہ لاؤ. بطاقہ یعنی کارڈ, ایک کارڈ لایا جائے گا. اللہ یہ کارڈ کس کام کا؟ یہ کارڈ میری اتنی ساری برائیاں, اتنی ساری خطائیں, لغزشیں, اور یہ کارڈ صحیفے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اس کے نامہ اعمال کو, اور دوسرے پلڑے میں اس بطاقہ اس کارڈ کو رکھا جائے گا. وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا اور وہ گناہ اس کے ہلکے ہو جائیں گے. اللہ یہ کیا ہے؟ کہے گا یہ وہی ہے جو دنیا کے اندر جس چیز کا تم نے اقرار کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال وزنی ہو جائیں گے, اس کے نامہ اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو توحید پر قائم ہوگا, جو کفر پر اور شرک پر قائم ہوگا وہ نہیں, جو مرتے وقت توحید پر ہوگا, توبہ و استغفار کیا ہوا ہوگا اور اس چیز کا وہ اقرار کرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس شخص کے لیے. تو اللہ کے ذکر سے اے لوگوں غافل مت ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور تیسری جگہ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, یاد رکھو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور اللہ کا جو ذکر کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو ومن اعرض عن ذکری, اگر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں توبہ و استغفار کرو, لوگوں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہو, اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو, اور اگر وہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم گردان لیا ہے, پڑھ لیا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم غور کریں کہ ایک دن کے اندر کیا ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں دن میں 70 سے لے کر کے 100 بار اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں, جبکہ وہ معصوم عن الخطا ہے, گناہوں سے پاک ہے, وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی جلالت اور اللہ کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ گناہوں کو لگی سے, اور یہ بھی
نبی نے بیان فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہی جنت میں داخل ہوں گا. اور ہم وہ نبی کائنات جو سب سے اعلیٰ و ارفع امام الانبیاء وہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا. تو ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ، ہر چیز نہیں میرے عزیزوں. اللہ رب العزت کی رحمت کی ہی بنیاد پر ہم جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث رکھ کر کے میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا اور اگلے درس کے اندر یہ بتلاؤں گا کہ اللہ رب العالمین بندہ کتنے بھی گناہ کر لے لیکن امید اللہ رب العالمین کی لگی ہوتی ہے کہ بندہ اب بھی توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں. یہ آیت کریمہ اگلے درس کے اندر میں رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، غفرت لک، میں تجھے بخش دیتا ہوں. علی ما کان فیک، جو بھی گناہ کیا ہوا ہو تو، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. وہ تو رب ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے کہ اس کے لیے کیا پرواہ کسی بندے کو معاف کر دے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اور اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، غفرت لک، میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو اے ابن آدم زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آ جا. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے اگر کوئی شرک نہیں کیا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارا ہے، میرا ساجیدار اور پارٹنر نہیں بنایا ہے، تو میں تجھ سے لاتیتک بقرابها مغفرہ، زمین بھر کر کے مغفرت دے کر کے میں تجھے بخش دوں. تو میرے عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. بندہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کائنات میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے، کوئی بھی گناہ ہو کر لیا ہے، زیادتی کر لی اپنے نفسوں پر، تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہترین مہربان اور بخشنے والا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے درس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ ہم سے کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تو معاف فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.